آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے دوسرا اور سورہ بقرہ ہے، آیت مبارکہ ہے 229۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ فإن خفتم الا یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت به تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا نہ کوئی اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں روا نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں میں نہ رہیں گے تو ان پر کچھ مذائقہ نہیں، کوئی گناہ نہیں اس پر جو بدلہ دے کہ عورت چھٹی لے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اس کی یہ شان نزول ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح بمعروف، اور تسریح سے مراد ہے رجت کر کے، یعنی جو طریقہ قوانین ہے رجت کر کے، اور اسی طرح یہاں پہ بتایا بے احسان ہے، تو بے احسان سے مراد اس طرح کے رجت نہ کرے اور عدت گزر کر عورت بائنہ ہو جائے گی۔ یہ بتایا گیا کہ لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ۔ روادار نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو، یعنی مہر وغیرہ دوسری چیزیں طلاق دیتے وقت، تو یہ اس سے واپس نہیں لینا، یہ تمہارے لیے بھلا ہے۔ تو فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں پر نہ رہیں گے تو ان پر گناہ نہیں، ان پر کہ جو بدلہ دے کہ عورت چھٹی لے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، دے کے جان چھڑا لے، یعنی کہ حدود پامال نہ ہو۔ اسی طرح یہاں بھی یہی ارشاد فرمایا جو حقوق الزوجین کے متعلق ہے۔ یہ آیت جملہ ثابت بن قیس کی بیوی تھی، ابن شماس کے نکاح میں تھی اور شوہر سے کمال نفرت رکھتی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنے شوہر کی شکایت لائیں اور کسی طرح ان کے پاس رہنے پر راضی نہ ہوئی۔ تب ثابت نے کہا کہ میں نے ان کو ایک باغ دیا ہے، اگر یہ میرے پاس رہنا گوارا نہیں کرتی اور مجھ سے علیحدگی چاہتی ہیں تو وہ باغ مجھے واپس کریں، میں ان کو آزاد کر دوں گا۔ تو انہوں نے اس کو منظور کیا، عورت نے ان کی، اور ثابت نے باغ لے لیا اور طلاق دے دی۔ اس طرح کی طلاق کو خلا کہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ خلا طلاق بائن ہوتا ہے۔ مسئلہ خلا میں لفظ خلا کا ذکر ضروری ہے۔ مسئلہ یہ کہ اگر جدائی کی طلبگار عورت ہو تو خلا میں مقدار مہر سے زائد لینا مکروہ ہے، اور اگر عورت کی طرف سے نشوز نہ ہو، مرد ہی علیحدگی چاہے تو مرد کو طلاق کے عوض مال لینا مطلقاً مکروہ ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ صدق اللہ علیہ۔